اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خدا متعال کا بے حد شکر گزار ہوں کہ پروردگار عالم نے ہم کو ایک مرتبہ پھر اپنے زندگی میں ماہ مبارک رمضان کی آمد نصیب فرمائی اور ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح گزشتہ قوموں کے اوپر روزے لکھ دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، اور پھر فلسفہ بیان فرمایا کہ ماہ مبارک رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم باتقوا اور پرہیزگار بن سکو۔ لہٰذا دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کے ایام اور فرصتیں ایسے ایام اور فرصتیں ہیں کہ جن میں ایک مومن، ایک صاحب ایمان اگر اپنے وجود کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرنا چاہے تو اس کے لیے بہترین فرصت ہے، اپنی اصلاح کے لیے انسان کے لیے بہترین فرصت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے احادیث میں معصومین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم ماہ مبارک رمضان میں شیطان کو جیل میں ڈال دیتا ہے، زندان میں ڈال دیتا ہے، لہٰذا شیطان انسان کو اس مہینے میں گمراہ نہیں کر سکتا، لہٰذا نتیجے کے طور پر انسان کے لیے آسانی ہوتی ہے، ایک مومن کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے آپ کو خدا کی نافرمانی سے بچائے اور اپنے وجود کے اندر تقوی اور پرہیزگاری کی صفت کو پیدا کر سکے۔ لہٰذا اس فرصت سے زیادہ استفادہ کرنا چاہیے۔ ایک بہترین موقع ہے انسان کو سدھرنے کا، اپنی اصلاح کرنے کا، خدا متعال کے قریب ہونے کا۔ خدا متعال نے اس ماہ مبارک رمضان میں بہترین دسترخوان بچھایا ہے اپنے ماننے والوں کے لیے، بہترین نعمتیں پروردگار عالم نے اس دسترخوان پر قرار دی ہیں۔ یہ کوئی دنیا کا دسترخوان نہیں کہ وہاں پر کھانے ہوں یا بہترین قسم کے مشروبات ہوں، یہ خدا کا روحانی دسترخوان ہے کہ جس دسترخوان پر قسم قسم کی نعمتیں پروردگار عالم نے آمادہ رکھی ہیں۔ قرآن مجید کا دسترخوان بچھایا ہے، دعاؤں کا دسترخوان بچھایا ہے، روزے کا دسترخوان بچھایا ہے، تاکہ انسان کے روح کی اصلاح ہو سکے، تاکہ انسان کی روح پاکیزہ ہو سکے، اور یہ انسان جو پورا سال دنیا کے اندر غرق رہتا ہے، دنیا کے اندر مشغول رہتا ہے، نفس اور شیطان کا شکار ہوتا ہے، لہٰذا یہ بہترین موقع اللہ نے فراہم فرمایا کہ یہ مومن آئے اس دسترخوان پہ اور زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے۔ لہٰذا دعا کرنی چاہیے، خدا متعال کی بارگاہ میں تقاضا کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن کی تلاوت کی جائے، دعائیں پڑھی جائیں، واجبات کو انجام دیا جائے، مستحبات کو انجام دیا جائے، خدا سے مناجات کی جائے، روزہ رکھا جائے۔ بہرحال کیا کیا طریقے نہیں ہیں خدا کو راضی کرنے کے لیے اس ماہ مبارک رمضان میں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ پروردگار عالم اس ماہ مبارک رمضان میں بہانے سے اپنے بندوں پر رحمت نازل کرنا چاہتا ہے، اپنے دروازے رحمت کے کھولے ہوئے ہیں تاکہ یہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے خدا کی رحمت کو حاصل کر سکیں، خدا کی مغفرت کو حاصل کر سکیں، خدا کی عبادت کا ثواب حاصل کر سکیں۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں سونا بھی عبادت ہے، جاگنا بھی عبادت ہے، اور سانس لینا بھی عبادت و تسبیح کا ثواب رکھتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک عظیم نعمت ہے پروردگار عالم کی کہ ہمیں اس سے زیادہ استفادہ کرنا چاہیے۔ اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم روزانہ آپ کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے احکام جو علماء اور مجتہدین نے بیان فرمائے ہیں آپ کی خدمت میں تھوڑے عرض کریں گے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم روزے کی حالت میں کس طرح سے روزہ رکھ سکتے ہیں اور اس کے کیا احکام ہیں، ان چیزوں کی رعایت کریں تاکہ ہمارا روزہ کامل ہو، مکمل ہو اور پورا
ثواب ہم خدا متعال کی بارگاہ سے حاصل کر سکیں۔ روزے کے حوالے سے ایک دو مسائل آج عرض کروں گا، اور باقی انشاءاللہ مسائل آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گے۔ نیت کے حوالے سے جو ایک اہم حصہ ہے روزے کا، بلکہ تمام عبادتوں کا، کہ جس میں نیت ضروری ہوتی ہے عبادت کے لیے۔ روزے کی نیت کے بارے میں علماء فرماتے ہیں، البتہ میں جو مسائل آپ کی خدمت میں بیان کروں گا آیت اللہ سیستانی کے فتویٰ کے مطابق عرض کروں گا، اور اگر کوئی شخص کسی اور مجتہد کی تقلید کرتا ہے تو وہ مجھے فون کر کے اپنے مجتہد کی فتویٰ کے حوالے سے سوال کر سکتا ہے۔ روزے کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ روزہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ روزہ ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے خدا کی رضا اور خوشنودی حاصل کی جائے، اور خدا کے سامنے اپنی ذلت اور انکساری کا اظہار کر سکے، اور وہ اس طرح سے ہے کہ انسان صبح سے لے کر مغرب تک خدا کے منع کی ہوئی چیزوں سے، روزے کی حالت میں جو چیزیں منع ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائے۔ اس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان اس نیت سے روزہ رکھتا ہے تو اس کی نیت جو ہے وہ صحیح اور پرفیکٹ ہے۔ لہٰذا خدا کی خوشنودی مد نظر ہو، خدا کے سامنے جیسے ایک بندہ اپنی ذلت کا اظہار کرتا ہے، اپنی انکساری کا اظہار کرتا ہے، اور اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا خدا کی بارگاہ میں، اس کا اظہار کرنا روزہ ہے۔ اور چند چیزوں سے، 9 چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ روزہ ہے۔ اور پھر علماء فرماتے ہیں کہ یہ نیت کب کی جائے؟ فرماتے ہیں کہ رات کے وقت کسی بھی ٹائم بھی انسان نیت کر سکتا ہے، نیت کا کوئی وقت معین نہیں ہے، رات میں کسی ٹائم کر سکتا ہے۔ البتہ جو انسان جاگ رہا ہو سحری کے ٹائم پر، اس کو فجر ہونے سے پہلے نیت کرنی چاہیے۔ لیکن یہاں پر نقطہ عرض کروں نیت کے حوالے سے، کہ جو عام طور پر کنفیوژن ہوتی ہے، وہ یہ کہ نیت کا مطلب الفاظ کا زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، یعنی ورڈنگ مقصد نہیں ہے، بلکہ انٹینشن جس کو کہا جاتا ہے۔ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ آپ جب صبح اٹھتے ہیں سحری کے لیے تو اس وقت آپ کی نیت کیا ہوتی ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ آپ جب کھاتے ہیں سحری تو کیا دماغ میں ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ میں روزہ رکھنے جا رہا ہوں خدا کی خوشنودی کے لیے اور خدا کی رضا کے لیے، اور اپنی بندگی کا اظہار کرنے جا رہا ہوں۔ تو یہ جو دل میں ہوتا ہے، یہ دماغ میں ہوتی ہے چیز، یہی نیت ہے۔ اس کے الفاظ کو زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، نیت وہ نہیں ہے، بلکہ آپ کا انٹینشن۔ اگر یہ آپ کا انٹینشن ہے تو آپ کا روزہ صحیح ہوگا، آپ کی نیت بھی صحیح ہوگی۔ اور یہاں پر فقط میں عرض کروں کہ اگر کوئی انسان فرض کریں سو جاتا ہے، رات کو سو گیا، اور ارادہ تھا اس کا کہ روزہ رکھنا ہے، اس نے لیکن سحری کے لیے اٹھ نہیں سکا، اور فجر کا ٹائم ہو گیا، پھر فجر کے بعد اس کی آنکھ کھلی یا سن رائز ہونے کے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے، تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اس کی نیت کیونکہ پہلے سے تھی، اور اس نے کوئی ایسا کام بھی انجام نہیں دیا کہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، تو اس کا روزہ اس دن کا صحیح ہوگا۔ سحری کھانا مستحب ہے، سحر کا ٹائم پر اٹھنا اور سحر کھانا مستحب ہے، تاخیر ہے اس کی، لیکن روزہ رکھنے کے لیے سحری کا کھانا ضروری نہیں ہے۔ انسان بغیر کچھ کھائے پیے بھی روزہ رکھ سکتا ہے، بلکہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر اس کی نیت ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اس نے نیت نہیں کی تھی رات کو روزہ رکھنے کی، اور سو جاتا ہے، اور سحری کا ٹائم گزر جاتا ہے، اس کی آنکھ نہیں کھلتی، فجر کا ٹائم ہو جاتا ہے، اس کی آنکھ نہیں کھلتی، اور پھر سن رائز ہو جاتا ہے، یا دن میں کسی ٹائم پر بھی مثلا ظہر سے پہلے اگر اس کی آنکھ کھل جاتی ہے نیند سے، تو اس وقت اگر وہ نیت کر لے تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کوئی چیز کھائے پیے نہیں، بغیر کھائے پیے نیت کر لے تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ لیکن مستحب روزے کے لیے یہ ہے کہ اگر انسان دن میں کسی ٹائم پر بھی، چاہے ظہر سے پہلے چاہے ظہر کے بعد، اگر نیت کرنا چاہتا ہے تو روزے کی نیت کر سکتا ہے مستحب روزے کے لیے۔ لیکن واجب روزے کے لیے، یا معین کسی دن کا روزہ ہو یا ماہ رمضان کا روزہ ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ظہر سے پہلے نیت کر لے۔ البتہ یہ اس شخص کے لیے، جیسے میں نے عرض کیا، کہ جو رات کو سو گیا تھا، وہ سحری کے ٹائم پر بھی نہیں اٹھا، فجر کے ٹائم پر بھی نہیں اٹھا، اور دن میں اس کی آنکھ کھلی یا فجر کے بعد اس کی آنکھ کھلی، اور اب روزہ رکھنا چاہتا ہے ماہ رمضان کا، تو وہ نیت کر سکتا ہے، اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ تو یہ چند مسائل تھے روزے کے حوالے سے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، اور انشاءاللہ آئندہ باقی دنوں کے اندر بھی ماہ رمضان کے باقی مسائل کو بیان کیا جائے گا۔ امید ہے کہ پروردگار عالم ہم سب سے اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے روزوں کو
قبول فرمائے، اپنی اطاعت و بندگی کی توفیق عطا فرمائے، اور پورا ماہ رمضان ہمیں اس طرح سے روزے رکھنے اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔